الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں اہم خطبہ ہے. اس موضوع پر ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو یہاں پہ رسول اکرم کا فرمان ہے وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. جیسا کہ پہلے گفتگو میں آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے. تو اس خطبے میں انسان کے اہم اعضاء میں سے 3 اعضاء کے بارے میں پیغمبر اکرم نے خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے. ایک زبان کا روزہ ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا واحفظوا ألسنتكم. اس سے جملے کی ذیل میں کچھ عرائض پیش کیا. دوسرا عضو انسان کے اعضاء میں سے اہم عضو جو ہے انسان کی آنکھیں ہیں. آنکھ ہے. آنکھ کا روزہ ہونا چاہے ماہ رمضان میں. تو آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. ان چیزوں سے جس کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے ان سے اپنے آنکھوں کو بند کریں. پیغمبر کا فرمان ہے. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ. اور تیسرا عضو جس کا ذکر پیغمبر نے کیا ہے وہ کان ہے. انسان کی کانوں کا روزہ ہونا چاہے تو کانوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو نہ سنے جس کا سننا حلال نہیں ہے. آج ان دونوں اعضاء کے بارے میں مختصر گفتگو کر کے اگر اس کو ختم کرنا ہے تو آنکھ انسان کا ایک اہم عضو ہے اعضاء میں سے جو گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اسی عضو کے ذریعے سے انسان ثواب اور اجر بھی کما سکتا ہے. تو شریعت نے کچھ چیزیں بیان کی ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے. دیکھنا حرام ہے. ان کی طرف نہ دیکھنے کا حکم ہے. اور یہ فقط رمضان کے مہینے میں مخصوص حکم نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. اب خطبے میں پیغمبر اکرم نے خصوصی اس کا ذکر اس لیے کیا چونکہ جو روزہ دار بندہ ہے اس کے لیے آنکھوں کو بچانا بڑی اہمیت کا حامل ہے روزے کی قبولیت کے سلسلے میں. اس لیے رسول اکرم نے اس کو تاکید کے ساتھ خصوصی طور پر ذکر کیا. انسان کی آنکھیں ایک آئینے کی طرح ہے جو دل کا آئینہ ہے. جس طرح آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو جو سامنے والی تصویر ہے اس کے اندر چھپ جاتی ہے اور آنکھ جو دیکھتی ہے اس کی تصویر انسان کے مغز اور فکر میں اور انسان کے دل پر چھپ جاتی ہے. اور اسی تصویر کی بنا پر انسان کا سوچ بڑھتا ہے. اسی طرح انسان کے سوچ کے بعد اس کا جو عملی اقدام ہے وہ بڑھتا ہے. اس کی طرف انسان قدم اٹھاتا ہے. اگر انسان نے ایک اچھی منظر دیکھ لیا ہے ایسی چیز دیکھ لیا ہے جو شریعت نے حلال قرار دیا ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے. انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انسان کے ایمان میں قوت آتی ہے. جس طرح خدا نے قرآن کی طرف دیکھنے کو ثواب قرار دیا اسی طرح عالم باعمل کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب کا ذریعہ قرار دیا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ثواب قرار دیا. مثلا خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ہے. تو جو ثواب کی چیزیں ہیں ان کی طرف دیکھنے سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, اس کی ایمان میں ترقی آ جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کی طرف اگر دیکھے
جو خدا نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر خدا نے نامحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام قرار دیا. تو انسان اگر نامحرم عورت کی طرف دیکھے تو ایک مختصر لحظے کے لیے انسان کو لذت محسوس ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے انسان کے دل تنگ ہوگا، کیونکہ یہ گناہ جو اس نے آنکھوں کے ذریعے سے کیا ہے اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور پھر آخر انسان مزید گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور انسان کی آنکھیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ معصوم کا قول ہے کہ النظر سهم من سهام ابلیس، نظر حرام نگاہ شیطان اور ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کا تیر قرار دیا ہے. تو شیطان کا تیر اگر نشانے پہ لگ جائے تو شیطان کے لیے مزید آگے کام کرنا آسان ہوگا. تو یہ مسئلہ جو نامحرم کی طرف دیکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ خصوصی طور پر جوانوں کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جوانی کے جوش میں ہے، اس کا شہوت عروج پر ہے. تو اگر جوان اپنے نظروں کو نہ بچائے اور خدا نخواستہ نامحرم کی طرف ایک دفعہ دو دفعہ دیکھے تو یہ اس کی عادت بن جائے گی. پھر اس کے ذہن میں اس کی فکر اور سوچ جو ہے ہمیشہ اسی حرام کی طرف مائل ہوگا، ہمیشہ اسی سوچ میں رہے گا. پھر آہستہ آہستہ اسی سوچ کی بنیاد پر وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا اور مزید گناہان کبیرہ میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے. جس طرح قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے نزدیک مت ہو جاؤ. تو زنا کے نزدیک مت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ کوئی اور زنا کر رہا ہو تو آپ نزدیک نہ ہو جاؤ. یہ ظاہری معنی تو عوامانہ فکر ہے، یہ مراد نہیں ہے آیت کا. زنا کے نزدیک مت ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے مقدمات اور زنا سے پہلے جو کرنے والے جو سارے کام ہیں ان کے نزدیک مت ہو جاؤ، خدا نخواستہ زنا میں پڑ جائے. مثلا سب سے پہلے زنا کے مقدمات میں سے ایک غلط نظر ہے. انسان کسی عورت کی طرف غلط نظر سے دیکھتا ہے، لذت کی نظر سے نامحرم عورت کی طرف دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد انسان کی فکر اور سوچ جو ہے اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس عورت کے ساتھ رابطہ برقرار کر کے گفتگو کرتا ہے. پھر گفتگو کے بعد مزید جو رابطے ہیں وہ بڑھتا جائے گا. پھر آخر میں گناہ کبیرہ زنا تک پہنچ جاتا ہے. تو زنا کے نزدیک مت ہو جاؤ کا مطلب یعنی زنا کے سے پہلے جو مقدمات ہوتے ہیں، جو زنا کی تیاری میں جو کام ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی مت ہو جاؤ. اگر آپ ان کے نزدیک نہیں ہو جاؤ گے تو زنا سے آپ دور رہو گے. اب انسان خدا نخواستہ کسی عریان یا ننگی تصویر کو دیکھے تو یہ آج کل جو ہے نیٹ کی جو مسئلہ ہے وہ اہم ایک مسئلہ موضوع یہ ہے کہ جوانوں کے ذہن اور فکر خراب کرنے کے لیے مختلف جو ہے تصاویر عورتوں کے ننگی تصاویر پیش کرتے ہیں. تو خواہ انسان کی نگاہ پڑ جاتی ہے. تو اس میں انسان جتنا بھی ہو سکے اپنی نظروں کو محفوظ رکھے. انسان اگر ایک دفعہ دو دفعہ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے تو آہستہ آہستہ وہ گناہ سے بچ جائے گا. وہ خدا کی مدد اور نصرت اس کی شامل حال ہوگا. اور قرآن کی وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں مجاہدت کرتا ہے، کوشش کرنے والا ہے، ہم اس کی مدد کریں گے اور ہم ان کو راستہ دکھائیں گے. تو اگر انسان گناہ سے بچنے کی عادت ڈالے، اپنے نظروں کو حرام مناظر دیکھنے سے، نامحرم عورت کی طرف دیکھنے سے اور مختلف ننگی تصویروں کو دیکھنے سے اپنے نظروں کو بچائے تو انسان کے اندر، مخصوصاً جوانوں کے اندر ایک تقوی کی قوت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وہ پاک دامن ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کی ایمان میں ترقی ہوگا. اس کے برعکس اگر کسی نے جو سامنے تصویر آیا اس کو دیکھ لیا، ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا تو اس کو دیکھنے کی عادت پڑ جائے گی. یعنی یہ ایک نشہ ہے کہ ایک دو دفعہ انسان کو لذت محسوس ہوگا، پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتی ہے
کہ حرام منظر دیکھنے کے پھر اس کو مزہ بھی نہیں آئے گا، بس شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگ جائے گا. شیطان کے قبضے میں جب آیا تو انسان جو ہے اس کی طرف دیکھتا رہے گا اور آخر میں آہستہ آہستہ آگے مزید گناہوں میں مبتلا ہوتا جائے گا. اور آج کل تو شادی بھی مشکل ہے، پہلے زمانے کی طرح نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوتی ہے اور ادھر سے حرام مناظر انسان دیکھتے رہے، جوان دیکھتے رہے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے مختلف گناہوں میں مبتلا ہو کر، اور اس سے انسان اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوگا. تو انسان مشکل مرحلے میں پہنچنے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر انسان اپنے آپ کو بچانا چاہے. ضرور پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. نظر اور نگاہ کے احکام اور مسائل بہت تفصیلی مسائل ہے. تو ان مسائل میں آپ مطالعہ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ نامحرم عورت کے کہاں تک انسان بغیر لذت کے دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا. اس کی تفصیلات ہمیں مختصر نظر کے کچھ احکام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو نامحرم عورت کی طرف انسان بغیر ارادے کے نظر پڑ جاتا ہے. آپ بازار میں جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں تو خامخواہ سامنے کوئی عورت جو ہے آ جاتی ہے تو انسان کی نظر پڑ جاتی ہے. تو ایک دفعہ نظر پڑنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن دوبارہ انسان عمدن دوبارہ نظر کرے اس کو، یہ گناہ کا سبب ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پردے والی عورتیں ہیں ان عورتوں کی جو وضو کے حد ہے، جہاں وضو میں ان کا چہرہ جہاں تک دھونا ہے اور ہاتھ کی کلائی سے نیچے، ان جگہوں کو بغیر لذت کے، بغیر شہوت کے اور نظر ریبہ کے نیت کے بغیر انسان دیکھ سکتا ہے. اب نظر جو ہے دو قسم ہے. ایک نظر شہوت ہے، انسان دیکھتے وقت ہی لذت اور شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ تو حرام ہے. اور ایک نظر ریبہ ہے، نظر ریبہ بھی حرام ہے. نظر شہوت کے نامحرم کی طرف دیکھنا، شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام. اور نظر ریبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فی الحال دیکھتے وقت کوئی شہوت اور لذت کی نیت نہیں ہے، لیکن اس کو احتمال اور اندیشہ یہ ہے کہ اس نظر کی وجہ سے وہ بعد میں گناہ میں پڑ سکتا ہے. یہ نظر ریبہ کہا جاتا ہے. یعنی فی الحال لذت نہیں ہے لیکن بعد میں اس نظر کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، یہ نظر ریبہ ہے. تو نظر ریبہ اور نظر شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام. اما اگر انسان ایسی عورتوں کو دیکھے جو آج کل ٹی وی پر یا مختلف پروگراموں میں بے پردہ عورتیں آتی ہے پروگراموں میں خبر پڑھنے کے لیے، تو ان کے بارے میں مجتہدین کا حکم یہ ہے، رئیس سستانی کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان شہوت اور ریبہ کی نظر نہ ہو، یعنی لذت کی نظر سے نہ ہو اور شہوت کی نظر سے نہ ہو اور آئندہ گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو، تو اس صورت میں آپ فقط ان کی خبریں سننے کے لیے، فقط جو ڈرامہ وغیرہ جو پروگرامات ہیں ان میں صرف اس ڈرامے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف دیکھنا کوئی حرج نہیں ہے. اما بنیادی شرط یہ ہے کہ شہوت کی نظر نہیں ہونا چاہیے. یہ اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان بہت ساری جگہوں پر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ میں شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، کہتا تو یہ ہے لیکن اندر سے شیطان اس کو فریب دیتا ہے کہ آپ تو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، آپ دیکھو. پہلے تو اس کو دھکیل دیتا ہے اس منظر کی طرف، پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. اسی لیے جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو بچانا چاہے، اپنے نظروں کو بچانا چاہے ایسے مناظر سے، ایسی تصویروں کو دیکھنے سے جو انسان کی شہوت کو ابھارنے والا ہے. تو ماہ رمضان میں اس کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ جب آپ روزے کی حالت میں ہے تو کھانے پینے سے آپ اپنے آپ کو بچائے، لیکن نظروں سے انسان حرام مناظر کو دیکھ لے تو اس کے روزے کی جو ہے قبولیت میں مانی بن جائے گا. اور تیسرا عضو جو ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور تم لوگ اپنے کانوں کو بھی بند کرو ان چیزوں سے جس کا سننا حرام ہے. اب کیا چیزیں سننا حرام ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا سننا حرام ہے. ایک دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا مختصر طور پر. ایک چیز غیبت سننا حرام ہے. جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے. غیبت کا مطلب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک برادر مومن کی غیر موجودگی میں
آپ اس کی برائی کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کریں۔ اگر وہ برائیاں اس میں ہو تو غیبت ہے، اگر نہیں ہو تو غیبت کے ساتھ تہمت کا بھی گناہ ہوا آئے گا۔ اب آپ کے سامنے دوسرا بندہ ہے، وہ آپ کی جو غیبت ہے وہ آرام سے سن رہا ہے اور اعتراض بھی نہیں کر رہا ہے، تو جس طرح غیبت کرنے والا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہا ہے، غیبت سننے والا بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ یعنی غیبت کرنا حرام اور سننا بھی حرام، تو سننے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ سننے والا اس کو روکنا چاہیے، بھائی غیبت نہ کرو، برادر مومن کی برائی نہ کرو، روکنا چاہیے۔ اگر روک سکتے ہیں تو روک لے، اگر روکنے کی جرأت نہیں ہے، اس کو روکنے کی جرأت نہیں ہے، آپ کی بات کو نہیں سنے گا، یا ایک بڑا بندہ ہے اگر آپ اس کو روکے تو وہ ناراض ہو کر آپ کے ساتھ لڑے گا، اگر یہ خطرہ ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑنا چاہیے۔ یعنی کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہاں سے چلا جائے۔ اگر آپ بیٹھ کے سنتے رہے تو سننا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے غیبت سننا۔ دوسری چیز جس کا سننا حرام ہے وہ گانا ہے، گانا سننا حرام ہے۔ ایک چیز موسیقی ہوتی ہے، ایک گانا، اس میں اشتباہ ہوتا ہے کہ موسیقی جو موزون آواز جس طریقے سے ہو ان سب کو موسیقی کہتے ہیں۔ موسیقی تو مختلف شکل میں ہے، کبھی موسیقی جو ہے انسان جنگ کی حالت میں موسیقی کی آواز نکالتے ہیں، جنگ شروع ہوتے وقت، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ابھی تو نہیں ہے، جنگ شروع ہوتے وقت ایک خاص جو ہے آواز نکالتے ہیں، سر نکالتے ہیں۔ اسی طرح اشعار پڑھتے وقت، قصیدہ پڑھتے وقت مختلف آوازوں میں جو وزن اور موزون آواز ہے اس کو موسیقی کہتے ہیں، تو موسیقی حرام نہیں ہے۔ اما موسیقی کا جو خاص شکل ہے جو لہو و لعب کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر جو اشعار ہوتے ہیں وہ عورتوں کے بارے میں شہوت کی باتیں اور عجیب غریب چیزیں اس میں بولے بھی جاتے ہیں، اس کو گانا کہتے ہیں۔ یعنی لہو و لعب کی مجلسوں میں جو موسیقی بجایا جاتا ہے گانا کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مشہور ہے گانا سننا حرام۔ تو گانا سننا حرام، اس کے بھی سننے کے بھی مختلف حالات ہیں۔ ایک تو آپ کہیں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی والے نے گانا چلایا ہے تو وہاں پہ آپ گانا سن رہے ہیں، تو اس کی دو حالت ہے۔ ایک دفعہ آپ کے آواز کے ساتھ وہ آواز ٹکرا رہی ہے لیکن انسان کے دل سے اس کو سننے کا شوق نہیں ہے، تو یہ تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ سننا سماع کہتے ہیں عربی میں، سماع، صرف سننا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن استماع کا لفظ پیغمبر نے استعمال کیا۔ استماع کے یعنی باب استفعال ہے، یعنی طلب سماع ہے، یعنی سننے کی خواہش اور سننے کا طلب کرنا، مطلب انسان جب گانا سن رہا ہے تو دل سے بھی اس کو شوق ہو رہا ہے، ذوق ہو رہا ہے، اور اپنے میل اور اپنے خواہش کے ساتھ اس کو کان لگا کے سنتا ہے، جس طرح اردو والے کہہ رہے ہیں کہ انسان کان لگا کے سنتا ہے، یہ سننا حرام ہے۔ یعنی گانا صرف آپ کی کان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، گاڑی والا گانا چلا رہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، عام طور یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں یا ٹرین میں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں تو لوگ تو خواہ گانا چلاتے ہیں، تو آپ تو وہاں پہ جا کے لڑ تو نہیں سکتے ہیں، سننے میں تو آتا ہے۔ اب یہاں پہ صرف آپ کے کان کے ساتھ آواز آ جائے تو یہ آپ کا حکم نہیں ہے کہ آپ کان کے اندر کوئی چیز ٹھونس لے، یہ ضروری ہے، بس وہ آواز آتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اما انسان اس آواز سے لذت حاصل کرے، وہ آواز انسان اپنے دل کے شوق کے ساتھ سن لے، یہ ہے استماع۔ اس کو عربی میں ایک اور لفظ استعمال کیا، اصغاء۔ اصغاء کا لفظ ہے غور سے سننا، استماع کا مطلب یعنی میل اور اپنے خواہش کے ساتھ سننا، یہ حرام ہے۔ تو اس قسم کی حالت میں انسان گانا سنے تو انسان کے لیے حرام ہے اور اس کے ایمان کے لیے بہت مضر ہے، کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے جو غلط مشہور ہے کہ موسیقی گانا جو ہے روح کی غذا ہے، یہ ایک جملہ لوگوں نے مشہور کیا ہے، یقیناً یہ 100% غلط جملہ ہے۔ روح کی غذا گانے سے نہیں ملتا ہے، روح کی غذا جو ہے انسان کی عبادات اور انسان کے اذکار الہی ہے جو روح کے لیے غذا بنتی ہے، روح کی غذا جو انسان کے روح کو زندہ کرے، لیکن گانا اور موسیقی انسان کے روح کو مردہ کرنے والا ہے، انسان کی سوچنے اور عقل کی جو صلاحیت ہے وہ کمزور کرنے والی ہے، تو
تو جو موسیقی اور گانا ہے وہ روح کے غذا نہیں ہے، بلکہ روح کے لیے جو ہے یہ زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو انسان ایسے غلط جملوں سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہے کہ روح کی غذا ہے ہم بھی سنیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جس کا سننا حرام ہے وہ نامحرم عورت کی آواز، نامحرم عورت کی آواز لذت اور ریبہ کی نیت سے سننا۔ ابھی جو نگاہ میں بھی یہی دو شرط ہے کہ اگر آپ لذت کی نیت سے کسی نامحرم عورت کی آواز سنیں، مثال کے طور پر کسی عورت کی تقریر ہے، اس کی تقریر سنیں، ریکارڈنگ سنیں، یا کسی عورت کی جو ہے تلاوت کے آواز ہے سنیں، تو آج کل عورتیں نوحے بھی پڑھ کے پتہ نہیں عجیب غریب جو ہے شکل میں آتی ہے، تو وہ اگرچہ نوحہ پڑھ رہی ہے لیکن انسان اس کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے اور شہوت کی نیت سے سنتا ہے، کیونکہ وہ عورت اچھی آواز میں پڑھ رہی ہے، تو انسان اس عورت کی آواز کو شہوت کی نیت سے سننا، اور یا شہوت کی نیت نہ ہو، اس سننے کی وجہ سے مزید گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو اس نیت سے بھی سننا حرام ہے۔ بس سننے کی یہ چیزیں 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو آج کی جو ہے مجلس یہاں تک